رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین اللهم ربنا آمین۔ ہماری جنگ احد چل رہی ہے، کافی چیزیں ہم نے اس میں لرن کی۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے شہادت کے بارے میں پڑھا کہ شہادت کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بلند ہے، اور شہادت کے بھی ڈفرینٹ مقام اور مرتبے ہوتے ہیں۔ لائک اگر کوئی شخص اپنی پوری کی پوری جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دے، یہ سب سے بڑی شہادت ہوتی ہے کہ آپ کی پوری کی پوری باڈی آپ اللہ کے حوالے کر دو۔ اور دوسری قسم کی شہادت وہ ہوتی ہے جو ہم سب جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے سنا نا شہادت کے بارے میں تو ہمارا obviously دل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت دے۔ تو شہادت کی موت یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی نیک پرپس پر گھر سے باہر نکلے اور اگر ہمیں راستے میں موت آ جائے تو وہ بھی شہادت کا مقام ہوگا، لیکن اس کا لیول obviously کم ہوگا۔ مثال کے طور پر گھر سے آپ نکلے ہیں، کسی نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کلاس لینے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی رمضان ہے تو کوئی تراویح اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا گھر سے عمرے کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں، اور اگر اس راستے میں بھی موت آ جائے تو یہ شہادت ہوتی ہے، لیکن لیول obviously کم ہوگا۔ جہاد کے لیے جو آپ اپنی پوری کی پورا جسمان اللہ کے لیے حوالے کر دیتے ہو، اس کے مقابلے میں لیول کم ہوگا، لیکن یہ بھی شہادت میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ علماء نے بہت ساری موتوں کو بولا ہے کہ اس میں شہادت کا آتا ہے، تو وہ بہرحال ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، اور اگر ہم سب بندہ مومن اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی زندگی گزاریں اور نیک کازز ہوں، ہمارے صبح اٹھتے ہماری اچھی اچھی نیتیں ہوں، اللہ کے دین کی سربلندی ہم چاہتے ہوں، تو یہ ساری چیزیں بھی جہاد بن نفس میں آتی ہیں، اور یہ بھی شہادت میں آتی ہیں ساری چیزیں۔ آیت نمبر 172 سے آج ہمارا سبق ہے، اور اس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ اب اس آیت کے اندر ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہی ہوں، اس سے آپ کو آیت بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ اور رسول کے حکم پر لبیک کہنا، اس کے باوجود کہ ان کے جسم زخموں سے چور تھے، تو یہ اس کے پیچھے کون سا واقعہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ جب مشرکین جنگ احد سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو ایک نہایت سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمان شکستہ خور کی وجہ سے بے حوصلہ اور خوفزدہ تھے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھا کر مدینہ پر بھرپور حملہ کر دینا چاہیے تھا تاکہ اسلام کا یہ پودا اپنی سرزمین مدینہ سے ہی نیست و نابود ہو جائے۔ ادھر مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندیشہ ہوا کہ شاید وہ کفار پلٹ آئیں گے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لڑنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر صحابہ باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے مقتولین و مجروحین کی وجہ سے دل گرفتہ اور محزوم و مغموم تھے، تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر واقع حمراء الاسد پر پہنچا تو مشرکین کو خوف محسوس ہوا، چنانچہ ان کا ارادہ بدل گیا اور وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا بھی مدینہ واپس آئے۔ آیت میں مسلمانوں کے جذبہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو پڑھنے سے واقعہ سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں اس کو اپنے الفاظ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، اور اپنے الفاظ میں اس لیے ایکسپلین کرتی ہوں کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آیا تو اس کو مزید سمجھ آ جائے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جنگ احد نا ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب مسلمان اپنے گھروں پر آ رہے تھے، تو کافروں کو کیا فیل ہوا کہ دیکھیں اگر کوئی قوم ہار جاتی ہے نا تو اس کے اندر obviously ایک گلٹ کی کیفیت ہوتی ہے یا ایک غم ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جسمانی و روحانی دونوں طور پر کمزور محسوس کرنے لگتا ہے۔ تو کفار کو یہ بات فیل ہوئی کہ اتنا اچھا موقع تھا، تو ہم نے یہ ہاتھ سے کیوں جانے دیا، بھائی میں کام کرتے ہیں واپس پلٹتے ہیں، اور مسلمان ابھی کمزور ہوں گے نا، ان کے دل کی حالت ابھی بہت عجیب ہو رہی ہوگی کیونکہ ان کے بہت سارے صحابہ وغیرہ شہید ہو گئے تھے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ جو دشمن قوم ہے نا وہ پلٹ کر حملہ کرنے والی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ امیجن کریں سین کو، ٹھیک ہے، کفار گھر جا چکے ہیں، مسلمان بھی جا چکے ہیں، لیکن کفار کے دل میں ایک شیطانیت آئی، ایک وسوسہ آیا جو غلط چیز تھی کہ ہم مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو کے مدینہ کو پورا ختم کر دیتے ہیں، اور ایسا ختم کریں گے کہ دین کا نام ہی ختم ہو جائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ لگتا ہے کفار واپس پلٹ کر آنے والے ہیں، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہوگا؟ ہمت سے کام لینا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ایسے موقع پر کون میرا ساتھ دے گا؟ کیا تم لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو؟ تو آیت یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر فوراً سے کیا کہا؟ لبیک کہا، یعنی کہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ہم تو بہت تھکے ہوئے ہیں اور ہماری باڈی پر اتنے زخم لگے ہوئے ہیں، یا ہم جسمانی طور پر بھی تھک گئے ہیں اور اندرونی طور پر بھی ہم ٹوٹ چکے ہیں۔ اب امیجن کرو کہ آپ کہیں سے ہار کر آ رہے ہو گھر پر، اور آپ کو آواز دی جائے کہ بھائی چلو ایک اور دفعہ موقع مل رہا ہے تو ٹرائی کرو، تو آپ بتائیں ہم کیا کریں گے؟ ہمارے لیے مشکل ہوگا نا، ہم کہیں گے ابھی تو ہارے ہیں، دماغ اتنا عجیب سا اور ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن جب اللہ اور رسول کی پکار آ جائے تو اس وقت انسان کو منع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوراً سمیانہ واتانہ کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے ماشاءاللہ سے فوراً ہاں بولا، اور یہ ان کا صرف ٹیسٹ تھا کہ ان کو یہ ہاں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے۔ انہوں نے ہاں بولا، اب یہ لوگ گھر سے چلے اور کفار کو یہ پتہ چل گیا کہ مسلمان تو الرٹ ہو گئے ہیں، تو یہ جنگ نہیں لڑی گئی تھی، کفار واپس پلٹ گئے تھے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کا صرف اور صرف ہاں یا نہ کا ٹیسٹ لیا، جنگ نہیں ہوئی۔ جیسے ہی مسلمان نکلے، کفار کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان تو بھائی اتنے ہمت والے ہیں کہ واپس پلٹ رہے ہیں اور کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو کفار واپس چلے گئے۔ تو اتنی سی بات تھی۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا ہمارے سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی قربانیاں نہیں مانگ رہے ہوتے، صرف اور صرف ایک امتحان کا ایک ہلکا سا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سچویشن تمہاری زندگی میں آنے والی ہے۔ تو ہم جو ہے نا تیار کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ انشاءاللہ ہم اس مقابلے کو، اس میدان میں یا اس مشکل کو صبر سے ڈیل کریں گے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کریں گے، تقویٰ رکھیں گے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ادا اتنی پسند آتی ہے کہ ہمارا یہ ایک جوش اور ولولہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا امتحان لیے بغیر ہی پاس کر دیتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ اب مثال کے طور پر میں اناؤنس کروں، یا آپ کی اسکول کے لائف میں ہوا کرتا تھا، ٹیچر کہے کہ بھائی کل آپ لوگوں کا میں ٹیسٹ لینے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ٹیچر نے نا بولا ہے، رائٹ؟ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا گھر جا کے تیاری کرتے ہیں اور تیاری کر کے آ جاتے ہیں، اور آپ لوگ اسکول میں پہنچتے ہیں اور ٹیچر یہ کہتی ہے کہ کس کس نے تیاری کی ہے، تو 4-5 لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، باقی کلاس والے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ تو ٹیچر کیا کہتی ہے؟ ٹیسٹ تو میں نہیں لے رہی ہوں، بس میں نے اس لیے کہا تھا کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ بک کھول کر تیاری کر لیں۔ تو اب جس نے تیاری کر لی نا وہ فائدے میں رہا، اور جس نے نہیں کری اس کا نقصان ہو گیا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ سم ٹائمز ہے نا امتحان ہوتا نہیں ہے، صرف اور صرف ایک الارم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس الارم میں ہم پورے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ہم سفر سے جب واپس آتے ہیں، ہم گھر پہ انٹر ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ایک اور کام میرے لیے کھڑا ہے، یہ کام بھی مجھے اچانک کسی نے بول دیا ہے، لحاظ نہیں کیا کہ میں سفر سے آئی ہوں، کھانا پکانے کا بول دیا کسی نے یا کچھ بھی کام بول دیا، تو ہمیں وقتی طور پر یہ چیز بہت بھاری لگتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو میں تھکی ہوئی آئی ہوں، کیسے کر لوں؟ اب آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کس حد تک تھکے ہوں گے۔ میدان جنگ میں کودنا کوئی آسان بات ہے؟ اپنی جان کی بازی لگا لینا، تلواروں کا مقابلہ کرنا کس حد تک اسٹرگل ہوگی۔ اور وہاں دھوپ کا ماحول صحرا ہوتا تھا عرب میں، بہت زیادہ دھوپ ہوتی تھی، وہ شدت ہوگی، پورا ایک قافلہ ہوگا جو سامان لے کے گیا ہوگا، بھوک پیاس کی شدت ہوگی، گرمی ہوگی، اور وہ جب گھر پہ تھکے ہارے واپس آ رہے ہیں اور ہار چکے ہیں جنگ، تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے آر یو ریڈی؟ تو وہ جواب کہہ رہے ہیں استجابو، جی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے اس میں، کہ ہم تو بالکل فریش بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ اور رسول کی پکار آتی ہے تو ہم نہیں نکل رہے ہوتے، تو کہاں یہ کہ صحابہ کرام کا لیول تھا۔ اور یہ ایسے لوگ تھے جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحابہ کرام سے کمپیئر کریں تو ہم ایک ڈاٹ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں، اور ہم بڑی بڑی جنتوں کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمارا عمل بہتر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو اب آپ اس والی آیت کو جب سنیں گے تو ضرور انجوائے کریں گے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ ان میں سے جن لوگوں نے احسان کیا، یہ احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ آپ پریپیئرڈ نہیں ہو پھر بھی آپ اللہ کے لیے نکل پڑو، واتقوا اور تقوی اختیار کیا، یعنی کہ اللہ کا ڈر ان کے اندر، اللہ کی محبت، اجر عظیم، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم ہے۔ اب اس کے بعد والی آیت بہت زبردست ہے، اس میں مزید صحابہ کرام کے ایمان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بھی بڑھا۔ کچھ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟
یہ کہہ رہے ہوں گے نہیں ابھی کیسے نکلیں گے، اتنے تھکے ہوئے ہو، یہ ہے وہ ہے، بھائی کفار کی بڑی تعداد آ رہی ہے، تمہیں ختم کر دے گی اور تمہارا بہت مشکل ہو جائے گی، اور ابھی تو کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، ابھی تو پورا ہماری قوم تباہ ہو جائے گی، ایسی باتیں کر رہے ہوں گے نا کچھ لوگ، ڈرا رہے ہوں گے نا۔ تو جب لوگ ان کو ڈرا رہے تھے نا مومنین کو کہ بھائی کفار کے بڑے بڑے لوگ تیار ہو گئے ہیں، تم ڈرو بھائی، کیوں نکل رہے ہو، تو یہ بات ہے نا، بجائے اس کے کہ صحابہ کرام اور خوف زدہ ہو جاتے اور گھر میں بیٹھ جاتے، اس چیز نے نا ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ یہ باتیں تھی نا، یہ ریومرز تھی نا، فخشوہم کے ڈرو، تو ان کا کیا ہوا، فزادہم ایمانا، یہ باتیں صحابہ کرام کے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بن گئی، اور ان کے منہ سے کیا نکلا، وقالوا حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے۔ لوگوں کی باتوں کی کیا پیروا کریں ہم، لوگوں کی باتوں کا کیا ہے، لوگ کیا کر لیں گے، ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، جب ہم اللہ اور رسول کی پکار پر چلیں گے نا، تو پوری دنیا بھی ہمارے مخالف ہو جائے نا، تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ راستے بنائے گا، اور اللہ ہی راستے بناتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کو ان کا یہ اسٹائل اتنا پسند آیا کہ انہوں نے کہا نا ہمارے لیے اللہ کافی ہے، تو پھر اللہ نے دکھا بھی دیا کہ اللہ ان کو کیسے کافی ہو گیا، کیسے کافی ہو گیا اللہ، کہ اللہ نے کفار کے دل میں یہ ڈالا کہ مسلمان تو بھائی جوش ولولے میں آ گئے ہیں، تو کفار ہی گھر چلے گئے واپس۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی انیوژول سی سچویشن ہونا، تو ہمارے منہ سے یہ نکلنا چاہیے، جب ہمیں کہا جا رہا ہو نا کہ حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ڈریں نہیں گھبرائیں نہیں، یہ کہنا سیکھیں، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو کیسے کافی ہوتے ہیں۔ اللہ اس جگہ سے آپ کی مدد کریں گے جہاں سے حالات نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی ایک کام بننے والا ہے زندگی میں، بڑا اچھا کوئی کام بننے والا ہے، اور وہ اینڈ ٹائم پر رک جاتا ہے، تو اب دو رویے ہوں گے نا، ایک انسان کہے گا کہ بھائی اتنی مشکل سے کام ہونے والا تو اللہ نے، اللہ معاف کرے، یہ کیا ہو گیا، شیطانی جملے کہے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگی آگے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے نا اس موقع پر کہ اللہ نے اس سے بہتر رکھا ہوگا میرے لیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو اللہ تعالیٰ کچھ ہی ٹائم بعد آپ کو وہ نعمت جب دیں گے نا، وہ ڈبل کر کے دیں گے اور اچھے طریقے سے دیں گے، اور پھر آپ کا جو آپ نے اللہ پہ توکل کیا تھا نا، تو آپ کو وہ یقین آئے گا اور آپ کو مزید اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی انسان بیمار ہے ہاسپٹل میں، اور ڈاکٹرز غلط غلط باتیں کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں اللہ کافی ہے، میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ حالات سے کیسے نکل کر سامنے آئیں گے۔ کوئی فائنینشیل لاس ہو گیا زندگی میں، حسبنا اللہ، اللہ کا سہارا پکڑ لیں، اور پھر اللہ ہی انسان کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اور بڑی بڑی مشکل سے اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں انسان کو۔ تو یہ آیت ہمارے لیے بڑی ہی موٹیویٹنگ آیت ہے، اور ہمیں اس آیت کی روشنی میں ذرا چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک اپنا توکل اللہ تعالیٰ سے مضبوط رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زندگی میں یہ ٹکڑا شامل کر لیں، آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہوگا، آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو اس ٹکڑے کو یاد کر لیجئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سیویئر سے سیویئر سچویشن بھی آ جائے تو یہ بات کہنا شروع کر دیں، حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں بڑے بڑے، اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، آزمائشوں سے، بڑی بڑی چیزوں کا انتظار نہیں کرے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بولیں، کوئی چیز گھر کی آؤٹ آف آرڈر ہو گئی ہے، اے سی خراب ہو گیا مثال کے طور پر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے اچھے کام کرنے والے کو اور وہ اے سی ٹھیک کر دے گا۔ مشین خراب ہو گیا تو یہ دعا کر لیں، لیکن ہم جو اپنا آپ کو چیک کریں کہ ہم بڑبڑ کرتے رہتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل بہت دیر بعد ہمیں یاد آتا ہے، پورا بڑبڑ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اجر پھر ہمیں نہیں ملتا اور محروم رہ جاتے ہیں ہم اجر سے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نتیجہ یہ ہوا، ان کا رزلٹ یہ ہوا کہ انہوں کو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی، اور وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں کیا تھا، اللہ کی نعمت اور اس کا فضل۔ اور اگر ہم بڑبڑ کریں نا تو حالات ٹف سے ٹف ہوتے جاتے ہیں، اور اگر ہم شکر گزاری کر لیں تو ہمارے راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے راستے مشکل ہو جاتے ہیں نا، بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسے کہ اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور اگر آپ غلط روٹ لے لیں تو کیا ہوتا ہے، ایک غلطی کی وجہ سے آپ کی گھنٹوں برباد ہو جاتے ہیں، آپ وہ دعوت جہاں جا رہے ہوتے ہیں وہ مس کر دیتے ہیں، اور ایک راستہ غلط ہو جائے، پھر دوسرا راستہ غلط ہو، پھر بہت مشکل ہوتی ہے انسان کو پلٹنے میں۔ تو بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان بہت وائزلی، بہت عقل مندی کے ساتھ اپنے راستہ کا چناؤ کرے، اور ہماری دنیا کا بھی یہی حال ہے
کہ اگر ہم صراط مستقیم پر نہیں آئے اور ادھر ادھر نکل گئے تو ہمارے لیے مشکل ہی مشکل ہے، اور اگر ہم صراط مستقیم پر چل جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی برائی نہ چھوئے گی، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اب شیطان کا کام کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ شیطان جو ہے نا خبر دینے والا ہے، یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو ڈرا رہا ہوتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی کہ پورے کے پورے اپنے قافلے کو لے کر آ جاتا ہے اور انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان شیطانوں سے، ان کافروں سے نہیں ڈرنا، بلکہ کس سے ڈرنا ہے؟ ڈرنے کے لیے اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمگین نہ کریں۔ انہم لن يضروا اللہ شیئا، یقین مانو کہ یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی کہ جو کافر ہیں یا ہمارے مخالف لوگ جو ہیں نا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو مخالف پارٹی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ نہ عطا کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی کہ جو بھی کافروں کو مل رہا ہے وہ صرف دنیا میں مل رہا ہے، اور ان کی دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بھلے بنا رہے ہیں لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں دین پر چلنے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، آپ کے نصیب میں جتنی لکھی ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اس کے لیے آخرت کی قربانی نہ دیں، کیونکہ ہم جو ہے نا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نا اپنے کیریئر کے لیے اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم ساری زندگی دنیا کا علم سیکھنے میں آخرت کے علم کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا آپ کے نصیب میں جتنی لکھی ہے وہ آپ کو مل کر رہے گی، ہاں آخرت پانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایک دفعہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر ہم مرنے والے ہیں نا تو ہمارے نصیب میں جتنا لقمہ لکھا ہوا ہے نا، کھانے کا آخری لقمہ بھی ہوگا نا تو ملک الموت کے آنے سے 1 منٹ پہلے بھی ہم وہ کھا لیں گے، یعنی کہ ہمارا جتنا بھی رزق لکھا ہوا ہے نا وہ ہم کھا کے ہی جائیں گے، اور پھر ملک الموت آ کر اللہ کے حکم سے ہمیں لے کے جائے گا۔ تو یہ والی بات ہے نا انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں سوچیں، کتنی ایفرٹ کرتے ہیں نا دنیا کمانے کے لیے، یہ بھی حاصل کر لیں وہ بھی حاصل کر لیں، لیکن یہ سب چیزیں جو ہے نا پائیدار نہیں ہے، ختم ہو جائیں گی ایک دن، اور آخرت کا اجر ہمیں اپنے ہاتھ سے بنانا ہے۔ آخرت کے لیے ہمیں ایفرٹ خود کرنی ہے، خود نمازیں پڑھنی ہے، خود قرآن کا علم سیکھنا ہے، خود اپنی کریکشن کرنی ہے، خود اپنے آپ کو بہترین انسان بنانا ہے۔ لیکن دنیا میں اگر ہم مشغول ہو گئے اور آخرت کو چھوڑ دیا نا تو دنیا تو آ جائے گی ہمارے پاس لیکن آخرت میں ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ دنیا کے فائدوں کے لیے ہم آخرت کو چھوڑ دیں اور غلط راستے اختیار کر لیں تو ایسے میں ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، ہمارے لیے ہی مشکل ہو جائے گی آگے جا کر، اور ہمارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دیکھیں اگر ہم دین پر نہ چلیں نا تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ماشاءاللہ کچھ نیک لوگ بھی ہیں جو بہت اللہ والے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی بہت پائسلی وہ گزار رہے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ سب چھوڑیں، اگر کوئی انسان بھی اللہ کی اطاعت نہ کرے تو آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں، اور ایک جگہ پر ایک فرشتہ سجدہ کر لیتا ہے تو قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے ان گنت فرشتے ہیں جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم انسان ہی اللہ کی عبادت میں کاہلی دکھاتے ہیں، حالانکہ کائنات کی ہر چیز، قرآن کی ایک آیت آتی ہے کہ ہر چیز کائنات کی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور یہ جو درخت ہیں اور چاند ستارے نا سب سجدہ ریز ہیں۔ آپ نے کبھی درخت کو غور سے دیکھا ہے کہ درخت کا جو سایہ ہوتا ہے نا وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ درخت بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ تو اے انسان تم کیا کر رہے ہو؟ الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، کیا کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی مہلت وہ ان کے لیے بہتر ہے؟ یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم تو اتنے گناہ گار اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ دنیا میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی پکڑ نہیں ہوتی نا۔ اب آپ مثال کے طور پر یہ حکمرانوں کو ہی دیکھ لیں، کس حد تک لوٹ مار ان لوگوں نے مچا کے رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح مہنگائی کو عام کیا ہوا ہے، اور کس کس طرح سے عوام کو نقصانات پہنچا رہے ہیں، اور اسی طرح جو سڑکوں پہ آ کر ہم سے گن پوائنٹ پر ہماری چیزیں چھین رہے ہیں، چوری چکاری، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہمارے دل میں کبھی یہ خیال آتا ہے
کہ یہ لوگ اتنا غلط کر رہے ہیں، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی، آتا ہے نا خیال. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو مہلت اس لیے دی جاتی ہے کہ نا اللہ کو ان سے کوئی محبت نہیں ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں آگے مزید بڑھ جائیں. اور پھر جب ان کی پکڑ ہوگی نا تو یاد رکھے کہ ان کو رسوا کرنے والا عذاب پہنچایا جائے گا. ایسا عذاب آئے گا جو ان کو رسوا کر کے رکھ دے گا. ابھی تو وہ دنیا کی نظر میں بڑا بننے کے لیے، بڑا نام کمانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان کو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا. دیکھیں دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دیا ہو اور دھوکے سے آپ کا مال ہڑپ کر لیا ہو. ایک بہت قریب سے ایک سچویشن ہمارے سامنے بھی آئی تھی زندگی میں کہ کسی نے دھوکے کے ذریعے سے ہمارا بہت بڑا نقصان کر دیا، فائنینشیل لاس میں ہم چلے گئے ہوں. تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے نا کہ ہمیں کتنا سفر کرنا پڑ رہا ہے اس پریشانی کی وجہ سے، لیکن جس پارٹی نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں پکڑ پا رہی، دنیا کے کوئی قوانین نہیں، ہمارے ہاں تو کوئی رولز نہیں ہے نا. کیس وغیرہ دیے جاتے ہیں اس میں کورٹ میں، لیکن کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں. تو سامنے والا انسان یہ کہتا ہے، یہی سوچ کے چھوڑ دیتا ہے کہ چلو دنیا کی عدالت میں تو اس کو پکڑا نہیں جا رہا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پوچھیں گے. تو لیکن ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ ان کی دنیا کی اتنی فراوانی ہو رہی ہے، دنیا میں کیوں فراوانی ہو رہی ہے؟ لوگ تو عیش کر رہے ہیں اور حرام کمائی پر بہت آسانی والی زندگی گزارے، اور ہم مشکل میں آ گئے ہیں اور ہمیں بہت محنت سے کمانا پڑ رہا ہے اور ایک مشکل کا فیز ہماری زندگی میں آیا ہے. تو پتہ ہے اگر ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں نا اور اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے نا تو ہم کیا سوچیں گے کہ اس کو دنیا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑیں گے ضرور. اللہ کی عدالت میں یہ شخص بچ نہیں سکے گا، چلو دنیا میں بچ گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو مزید دنیا دیتے ہیں نا تو آپ یہ سوچیں کہ اس کا عذاب ڈبل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کو دنیا میں اتنی فراوانی دی جا رہی ہے کہ اس کا عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی مہلت ملے نا گناہ کرنے پر تو اس کو جو ہے نا اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں. یہ ہمیں اس لیے دی جا رہی ہے خدا نہ خواستہ کہ ہم گناہوں میں آگے بڑھ جائیں تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور پکڑ سے ڈرنا چاہیے. تو اگر ہم اپنا بھی جائزہ لیں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ میں اتنے گناہ کرتی ہوں اور اللہ نے اگر مجھے دنیا میں بھی دے دیا ہے تو آخرت میں بھی دے دیں گے. تو یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے، یہ ڈھیل ہے. اور ڈھیل کا انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹائم دیا ہے، لہٰذا میں کیا کروں، اب بھی اپنی کریکشن کر لوں. اگر دنیا میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں گی. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے. اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتے ہیں. اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا کرتے ہیں، کھڑے کھوٹے کو الگ الگ کر دیتے ہیں. حالات ٹف اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں انسان کی زندگی میں چیک کرنے کے لیے کہ انسان اپنے ایمان پر قائم ہے یا نہیں ہے. اب اگر دیکھیں نا ہماری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کبھی اچھے حالات آتے ہیں، کبھی برے حالات آتے ہیں. اچھے حالات آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندہ شکر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. برے حالات آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہم صبر سے کام لے رہے ہیں. تو یہ والی آیت دیکھیں، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. دنیا میں جو ہے نا ناپاک کو پاک سے الگ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم بھی ہے نا اچھی چیز کو بری چیز سے الگ کرتے ہیں نا. اگر ایک باسکٹ ہے تو اس میں ہم اپنے گھر میں بھی ہم نے گروسری میں بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں نا. مثال کے طور پہ فروٹ کی باسکٹ ہے تو کیا کرتے ہیں ہم عورتوں کا یہ کام ہے نا کہ جو گندا فروٹ ہے اس کو ہم آبویسلی پھینک دیں گے یا کاٹ پھوٹ کر الگ کر لیں گے، لیکن ہم صاف چیز کو ہی اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح ویجیٹیبلز ہیں، انین وغیرہ ہے، پوٹیٹو ہے، تو ہم کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے چیزوں کو. اور یہ بتائیں گلی سڑی ہوئی چیزوں کا کیا کرتے ہیں، ہم اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کہاں ڈال دیتے ہیں، بن میں ڈال دیتے ہیں. اور بن کو آ کر ہمارے گھر کے پاس سے وہ لے جاتے ہیں، کچرا صاف کرنے والا وہ لے کے چلا جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو، جلا کے ختم کر دیتا ہے اس چیز کو. تو ہمارا ساتھ بھی اللہ نہ کرے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ چھانٹی کر رہے ہیں. جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ جنت بنائی ہے اللہ نے ان لوگوں کے لیے، اور جو کام کے نہیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ الگ کر رہے ہیں. اور پھر کوڑا کباڑا کیا کیا جائے گا، جہنم میں ڈال کے جلا کے ختم کر دیا جائے گا. لیکن وہاں ہم ختم بھی نہیں ہوں گے، وہاں ہم زندہ ہی رہیں گے اور ایک کشمکش کی کیفیت میں ہوں گے، تکلیف کی کیفیت میں ہوں گے، پین کی کیفیت میں ہوں گے کہ نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین انسان بنیں اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ جو ہے نا
ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا لیول کیا ہے اور ہم کسی قابل ہیں کہ نہیں ہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بھی بہت پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے۔ آسمان اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہیں۔ ہماری قرآن میں اکثر ہر تھوڑے تھوڑے دنوں بعد جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ صدقے کی آیت آ رہی ہوتی ہے یا نماز کی امپرومنٹ کی بات آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ دو چیزیں جو نا ہماری زندگی میں شامل تو ہیں، نماز بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جس فیلنگ کے ساتھ کرنا چاہیے نا اس میں کمی آ جاتی ہے۔ لائک نماز ہم پڑھ رہے ہیں یا تو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، یا تو ہماری کوالٹی نہیں رہتی ہے۔ تو یہ آیات بار بار آتی ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی ان چیزوں کو پالش کر لے۔ اور اس کے علاوہ ابھی جو آیت آ رہی ہے وہ صدقے سے ریلیٹڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے اپنے مال کے ساتھ، کہ اللہ نے اس کو اپنے فضل میں سے دیا ہے نا، جو بھی دیا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے، میرا کیا تھا، میں دنیا میں خالی ہاتھ آئی تھی اور جاؤں گی بھی خالی ہاتھ، میرا تو کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے مال میں آگے دینے سے بخیلی کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بخیلی کرنا ان کے لیے بہتر ہے، سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی بڑا اچھا کر رہی ہوں میں، کل کو مال کام آئے گا اور سب اپنے لیے رکھ لوں، اللہ کی مخلوق کو نہ دوں۔ تو بظاہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑی انٹیلیجنسی سے کام لے رہا ہے اور بڑا اچھا کر رہا ہے اپنے لیے، ہوا خیر اللہم سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا بل ہوا شر اللہم، نہیں نہیں بلکہ یہ انسان کے لیے شر ہے، بری چیز ہے کہ انسان بچا بچا کے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ کتنا بچا لو گے، یاد رکھو جو چیز تم بچاؤ گے نا، اگر اللہ کے راستے میں نہیں دی اور بچا بچا کے رکھ لیا اور نافرمانی میں خرچ کیا اور اپنی ہی ذات پر خرچ کیا، دوسروں کو یاد نہیں رکھا، تو دیکھو کتنی سخت وعید ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب قیامت کے دن یہ سارا مال اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے تو آسمان اور زمین کی میراث ہے، خزانے ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ ساری آیتیں بھی آتی ہیں نا۔ اللہ کے پاس تو میراثیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو مال ہے، بہت کچھ ہے اللہ کا آسمان اور زمین میں، ہر چیز تو اللہ کی ہے۔ یہ حصہ یہاں کیوں آیا؟ اس لیے آیا کہ تمہارے دینے اور نہ دینے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ تم اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کرو گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یاد رکھو اللہ واچ کر رہے ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے۔ تو کتنی زبردست اس میں ہمیں بات بتائی جا رہی ہے کہ جو انسان کچھ بھی خرچ کرے گا تو وہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی عبادت کرے گا تو بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، یہ ساری چیزیں تو بھائی اللہ ہی کی ہیں، اگر تم تھوڑا سا دے رہے ہو۔ اب آپ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کے ہی دیے ہوئے مال میں سے کچھ دے دیں تو اللہ اس کو صدقہ لکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے احسان میں دبے ہوئے ہوں اور اس نے ہی ہمیں سب کچھ دیا ہو، ہمیں جاب کی لائن پہ لگا دیا ہو اور ہمارے لیے ہماری زندگی میں ہماری ہر طرح سے ہیلپ کی ہو، اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ آپ کے گھر پر آئے تو آپ اس کو کھانا کھلائیں گے نا، اور آپ کو یہ بڑی بات بھی نہیں لگے گی، اور سامنے والا بھی کہے گا کہ میں نے ہی تو تمہیں سب کچھ دیا ہے، اگر تم نے مجھے کچھ دے دیا تو کیا کیا تم نے، میری ہی چیز مجھے لوٹا رہے ہو نا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ جیسے کہ والدین ہیں نا، ساری زندگی عورتوں کے اولادوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ہم پر بھی بہت زیادہ لیول پر واجب ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ تو اب کچھ اولادیں پتہ ہے کیا کہہ رہی ہوتی ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں والدین تو ایک ہی بات نظر آ رہی تھی سننے میں کہ اللہ ان کی آسانی کرے، اور بہت ان کی مشکل ہے طبیعت ہے، اور بہت ہماری لائف مشکل ہو گئی ہے ماں باپ کی کیئر کرنے میں۔ یہ جو اس طرح کی سینٹینس کہے گا نا، اللہ معاف کرے، اس اولاد کو ہم ناشکرہ کہیں گے۔ لیکن جو اولاد یہ سوچ کر کرے گی نا کہ والدین نے تو ساری زندگی ہمارے لیے کیا ہے، اب اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ بیمار ہو گئے، ہم 2-4 ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہے ہیں تو ہم تو ابھی کچھ بھی نہیں کر رہے، انہوں نے تو جو کیا ہے نا ہم ساری زندگی بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو وہ اولاد ہمیں کچھ لگے گی نا کہ اس نے حق ادا کر رہا ہے والدین کا۔ اب جو یہ کہے کہ بھائی لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جب اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کی آیات نازل کی تو کچھ یہودیوں نے نعوذ باللہ مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہم سے مال مانگ رہے ہیں، کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں اور ہم غنی ہو گئے ہیں بہت زیادہ کہ ہم صدقہ و خیرات کریں۔
یعنی کہ اگر ہم سے اللہ تعالیٰ مانگ رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں کھلا سکتے؟ نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ غلط بات کو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے، اور جو تم نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہو وہ بھی لکھ لیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ چکھو جلنے کا عذاب. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی کیا نفسیات ہو سکتی ہے. یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا جب اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کی آیت نازل کی، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کیا کہا کہ ہم بہت امیر ہو گئے ہیں اور ہمارے پاس تو دنیا کی فراوانی، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت غلط لفظ یوز کیا. ریپیٹ کرنے کا بھی میرا دل نہیں ہو رہا، لیکن دیکھیں عربک ٹیکسٹ کا حصہ ہے. قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم کیا ہے؟ بہت غنی ہیں. تو یہ غلط حرکت اللہ تعالیٰ نے لکھ لی، اور یہ قیامت کے دن کے لیے عذاب کا ذریعہ بنیں گی. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. الذین قالوا ان اللہ، اس کے یہیں تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے آج بس آدھے گھنٹے کی کلاس کرنی تھی، یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں مزید ان آیات کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور دیکھ کر اپنی کوشش کر کے سورہ آل عمران ختم کر لیں گے. آج کا سبق یہیں تک کافی ہے. اور دوسرا میں ایک بات یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں جو خرچ کرنے کی بات آئی ہے نا، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ توق پہنائیں گے، تو اس میں یہ دیکھیے کہ دیکھیں نفلی صدقہ تو نفل ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کریں اپنی خوشی سے تو بہت اچھی بات ہے، اور آبویسلی کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. ہماری مصیبت ٹلتی ہے اور ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے. لیکن جو فرض صدقہ ہے نا، جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے رمضان کا حساب رکھا ہوگا، آپ لوگوں کا اپنا سسٹم ہوگا کہ کون سے مہینے میں کرتے ہیں آپ، لیکن کوشش کر کے رمضان میں نکالا کریں، کیونکہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے نا. تو میرے حساب سے آپ لوگوں کا بھی رمضان کا ہی حساب ہوگا. تو رمضان آنے والی ہے، تو زکوٰۃ ہم سب پر، اگر گولڈ آبویسلی ہے، عورتوں کے پاس ہوتا ہے، تو زکوٰۃ ضرور نکالنی ہے ہمیں. اور جتنی اماؤنٹ بنتی ہے نا، کوشش کر کے اس سے تھوڑا زیادہ ہی نکال دیا کرے، 1000 2000 زیادہ ہی نکال دیا کرے، تاکہ کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے ہم سے. اور زکوٰۃ کو جو انسان خوش دلی کے ساتھ نکالتا ہے نا، بالکل اللہ کی رضامندی کے لیے، تو اگلے سال تک اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ضرور اضافہ کرتے ہیں. اب آپ نوٹ کریے گا کہ ایک سال ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، الحمدللہ وہ اگلے سال بڑھ کر نکل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی زکوٰۃ میری بڑھ گئی ہے اور کیسے ارینج ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا گولڈ ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا. تو اگر ہم اس پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ایک بوجھ تو محسوس نہیں کرنا چاہیے ہمیں. میرے بھائی نے ایک دفعہ مجھے یہ والی بات کہی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں عورتوں کو مال نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، گولڈ تو الگ چیز ہو جاتی ہے، پھر کیش دینا زکوٰۃ کے لیے. تو میں جیسے بول رہی تھی کہ کیسے ہوگا اور دینا، تو میرے بھائی نے بات بہت اچھی بولی تھی مجھے کہ جب ہم نیت سے نکالتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور میں نے جب اپنے بھائی کی والی بات کو دل سے لیا اور عمل کیا، تو الحمدللہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایک سال میں میرا گولڈ بڑھا. تو میں واقعی اگر ہم نیت صاف کر لیں نا، تو گولڈ میں اضافہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جس چیز کی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہو نا، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات ہے، جو انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے نا، تو جو سونا چاندی ہم نے دنیا میں جمع کر کر کے رکھا ہے نا، وہ قیامت کے دن ہے نا ہمارے لیے توق بن جائے گا، اور گنجا سانپ بن کر آئے گا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، مفہوم ہے اس کا کہ وہ انسان کو ڈسے گا. اب امیجن کریں کہ ہماری گردنوں پر ایک سانپ جیسی توق ڈال دی جائے، وہ کنٹینیوسلی ہمیں ڈس رہا ہو، تو کتنی کراہیت آئے گی نا ہمیں. تو یہ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر زکوٰۃ ہم پر واجب ہوتی ہے. لہٰذا ہم کوشش کریں کہ الگ سے کر لیں اماؤنٹ، اور پورے سال میں جو بھی ضرورت مند اور محتاج ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، تو ان کی اوپر خرچ کریں، یتیموں کو دیں، بیواؤں کو دیں، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہم دیں، اور سوچ سمجھ کر اپنا مال بہت اچھی جگہ